कि माँ की वजह से वोट करने के लिए मेरी 18 साल बच्चे का रेप करके कत्ल किया गया। मैं पूरे अफसरानों को ये कह रही हूँ मुझे इंसाफ दिलाओ। मैं एक दुखी माँ की कहानी हूँ। मेरा अल्लाह तो सिवा और आपसे सिवा कोई भी नहीं है। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। जिस माँ की गोद उजड़ के उससे पूछ के देखो, उसके लिए कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। मैं इंसाफ मांगती हूँ। वज़ीर आला को कह रही हूँ मैं गरीब हूँ, मेरा किराए पे घर है। मुझे घर पे आके धमकियां देता है, फोन पे कहता है कि ना मुझे कफन की तैयारी कर ले अभी। मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ। ये हालत थी इस बच्ची की जी। अगर ये देख सकें, ये इस हाल में इस बच्ची को मारा गया, आंखें निकाल दी गई, चेहरे पे छुरियां मारी गई, कितनी बुरी तरीके से उसको मारा। ये मैं तो बात भी नहीं शायद इसके लिए कर सकूं। एक माँ की तकलीफ माँ ही ज्यादा बेहतर समझ सकती है, लेकिन कायनात तुम्हारे भाई का दुख हम सबको है और रहेगा। लेकिन बेटा अपनी हिम्मत को ना हारना। उसका हमने केस भी वहाँ पर दर्ज करवाया था, उसको पुलिस को पैसे देकर केस भी खत्म कर दिया। फिर हमने इस यहाँ हाई कोर्ट में केस किया था कि मेरे भाई का केस खोला जाए, तो उसको जवाबदार को गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया है। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहे थे कि 9 महीने बिला वजह मेरे बेटे जेल में डाले गए। ज्यादती भी हमारे से हुई और जुल्म भी हमारे साथ हुआ और घर से दरबदर भी हम हुए। वडेगा का जुल्म, पुलिस का जुल्म, यहाँ अदलिया में हमारे इंसाफ नहीं मिल रहा। वो क्यों? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारे पास नहीं है। हमारे पास भी करोड़ों रुपए होते तो वकील, बड़े बड़े वकील करते तो फिर हमारे को इंसाफ मिल जाता। शायद हमें इंसाफ इसीलिए हमारे केस में, कायनात सुमरों के केस में 9 एप्लीकेशन दी है जवाबदार लोगों ने जमानत की, जो रिजेक्ट हुई है, उनकी जमानत नहीं हुई। तो कौन सा ये चिराग था उनके पास कि वो एकदम वो रिहा हो गए, और रिहा भी हो गए। और वो हमने अपील दाखिल की है, अपील में भी नहीं आ रहा, अखबार में आ गया, सब आ गया, केस अभी केस भी फाइनल नहीं हो रहा। क्यों? मेरे केस में ना शायद है ना गवाह, मैं खुद सारा मैंने खुद अपनी FIR दर्ज करवाई है। तो फिर भी हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा है अभी तक? फिर इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? ये एक ऐसा सवाल है जो ये 3 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये 3 विक्टिम्स, मुझ समेत, ताबिंदा समेत, हम सिर्फ ये सवाल कर सकते हैं कि ये इंसाफ क्यों नहीं हो रहा। क्यों नहीं हम सोचते कि आज ये 3 है, इनकी जगह हम भी हो सकते थे, इनकी जगह आपकी माँ बहनें भी हो सकती थी, इनकी जगह आपकी बेटी भी हो सकती थी। क्यों नहीं सोचते हम लोग? क्यों नहीं? खुदा के वास्ते सोचे। मैं PIB में रहती है, वहां के थाने वालों से गुजारिश करूंगी, खुदा के वास्ते आप कभी घर जाएं तो अपनी भी बेटी के ऊपर नजर डालिएगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे। कितनी सदियों से ये वहशत का चलन जारी है, कितनी सदियों से कायम है ये गुनाहों का रिवाज। लोग औरत की हर चीख को नगमा समझते, वो कबीलों का जमाना हो कि शहरों का रिवाज। वेलकम बैक ताज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। मुझे पता आज आपकी मॉर्निंग मस्त नहीं है और मैं आज मस्त बनाना भी नहीं चाहती थी। कभी कभी कुछ ऐसे हकाइक से पर्दे हटाना बहुत जरूरी होते हैं जिनसे हम नजरें चुरा रहे होते हैं। क्या कहते हैं आपके बहनोई या बाप से? मेरे बहनोई अभी तो कहते हैं कि खर्चा मैं किया करूंगा तुम्हारा और बर्दाश्त करूंगा और दोस्ती करके रखोगी भी मेरे साथ, ये कहते हैं मुझे, और केस खत्म कर दो। आपके कितने बच्चे? मेरे 4 बेटे हैं। बेटे हैं 4? जी। बेटे कितने बड़े हैं? बेटा बड़ा जो है ना 21 साल का हो गया, अब मेरा पोता भी हो गया 1 साल पहले। तो बेटा क्या कहता है? बेटा तो बस शुरू में लड़ाई झगड़े वो करते रहते थे ना, तो फिर हम लोगों ने वो मकान ही बेच दिया। उनसे तंग आके झगड़ा करते थे, धमकियां देते थे, लोगों को पैसे देते थे, बगानियों को, पठानों को कि इसको जान से मार दो।
تو اس طرح سے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ مجھے کچھ نہیں کہتے تھے, سب میری عزت کرتے اچھے اخلاق کی وجہ سے. تو بس یہ تھا کہ ان کے پیسے ضائع ہو جاتے تھے, مگر یہ کہ پتھر رائے روز مارتے رہتے تھے. تو پھر ہم نے تنگ آ کے اپنے مکان کہیں اور خرید لیا. تابندہ, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ 3 وکٹمز ہیں جو الگ الگ ایج گروپ کے ہمارے پاس یہاں موجود ہیں. مرد کی کیا نفسیات ہے کہ آپ دیکھیں جی ان لوگوں کو کم از کم یہ دلاسا مل جائے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے تو اس کا ویسے تو کوئی بھی کیا کہنا چاہیے کہ کیا کہہ سکتے ہیں, سن کے بھی دکھ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ عائشہ, تھینک یو. آپ نے ملتان سے کال کری. آخر میں ہم چیف جج صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ آپ انصاف کرتے ہیں, آپ نوبل انعام بھی آتا ہے, آپ انصاف کے دائی ہیں, آپ انصاف کرتے ہیں تو غریبوں کی طرف بھی دیکھو نا. میں آپ سب کی طرف سے غریبوں کی طرف بھی دیکھو نا. سندھ صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, خدا کے واسطے یہاں نظر ثانی کرے, کیونکہ اگر اسی طرح ماں بہنیں اجڑتی رہی, اسی طرح گودیاں اجڑتی رہی, اسی طرح گھر اجڑتے رہے, تو پھر جو ہمارے یہاں پیدا ہوں گے, پھر ہم نے ان کو نام دے دیا طالبان کا. نہیں ہے, وہ ہم میں سے ہی ہیں, ہمارے بھائی ہیں جو اسی طرح اجڑے ہوئے گھروں میں سے نکلے ہیں. خدا کے واسطے یہ مار کاٹ صرف تبھی بند ہو سکتی ہے جب لوگوں کو انصاف ملنا شروع ہوگا, اور ایسے لوگوں کو بند کمرے میں انصاف نہ دیں. ایسے لوگوں کو سامنے, لوگوں کے سامنے, میں کہتی ہوں کہ ایک چوراہے پہ نا ان کو وہاں پھانسی دینی چاہیے, وہاں سنسار کرنا چاہیے, وہاں لوگوں کو چاہیے کہ وہاں جمع کر کے ان کو مارے, تاکہ یہ ایک ایسی عبرتناک سزا ہونی چاہیے کہ جو ساری زندگی وہ یاد رکھے. کسی کی ماں کی گود نہ ہو جا رہے. میرے بیٹے کو پولیس نے اغوا کیا ہے, پولیس کے ساتھ جوابدار ملے تھے, دن دھاڑے ادھر گھر اغوا کیا ہے, جب لوگوں نے دیکھا ہے. پھر ہم نے ایف آر کٹوانے کے کوئی جا نہیں رہے تھے وہاں پہ جہاں سے اغوا ہوا. یہاں پہ پولیس آئی جی سندھ کو دیا, ہوم سیکرٹری کو دیا, چیف جسٹس صاحب کو دیا, سب کو دیا. ان لوگوں نے انکوائری بٹھائی. اے ڈی خواجہ مانے ہوئے افسر ہے, ثناء اللہ عباسی صاحب ہے, کچھ نہیں ہوا. میں ان سے پروگرام میں تو کیا کیا ان لوگوں نے ہمارے ساتھ, پولیس والے خود بتائیے جی کیا کیا آپ لوگوں نے اب تک. یہ سارے سوالات ہیں ایک باپ کے, ایک بہن کے, اپنے بھائی کے لیے, ایک ایسی ہوئی اجڑی ہوئی ایک لڑکی کے. آپ سب سے یہ سارے سوالات ہیں, کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جب میرا بھائی شہید ہو گیا, ہم لاش لے کے آئے, پھر ہم یہاں پریس کلب پر لے کے آئے. میں نے سارے لوگوں کو کہا ابھی دیکھو آ کر حکومت رحمان ملک نے اس سے بات کی, رحمان ملک نے, میرے بھائی کو دیکھو, مرزا صاحب نے بات کی کائنات صبروں سے, لیکن انصاف تو ہمیں نہیں دیا نا. وہ جوابدار تو 10 کے 10 دوست سب پولیس انسپیکٹر ہیں, وہ ایک کلاس میں نکال دیا کیس کو. میں خود کہہ رہی ہوں, خدا کے واسطے مجھے انصاف دلائے. یہ میری آواز کہہ رہی ہے کہ انصاف دلا. عمران ملک کو کہہ رہی ہیں, یہ پی آئی ٹیسٹ بھی نہیں ہوتا تو کس طرح سزا ملے گی. بہانہ یہ بن جاتا ہے اینڈ میں کیسز کا کہ بھائی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ تھا, یہ کوئی اور تھا, مجرم کون تھا, کس نے کیا, کچھ پتہ نہیں چل سکتا. کیسے سزا ملے گی جب یہ ہم لوگوں کو سوچتے نہیں ملیں گے. بقایا یہ نمبر ہے, یہ میں نے 50 دفعہ دے چکے ہیں تھانے والوں کو, وہ سنتے میری کچھ بھی نہیں ہے, وہ ان کی کرتے ہیں پی آئی بی تھانے والوں. اور کائنات کیس میں پہلے جو ایس پی ٹیپو سلطان ڈسمس ہو گیا ہے, اس کے کیس میں 3 ڈی ایس پی سسپینڈ ہو گئے ہیں کہ یہ کیوں نہیں, اس کا صحیح طریقے سے کیس کیوں نہیں چلا. تحفظ کے لیے ہوتی ہے نا, جب کسی کے ساتھ ظلم اتنا بڑا جو کیس ہے جاتے ہیں نا کہ پولیس تحفظ. جناب جس پہ گزرتی ہے وہی بتا سکتا ہے کہ وہ تکلیف کیا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے جناب, مجھے یہاں پروگرام ختم بھی کرنا ہے. یہاں صرف اس ٹاپک کو لانے کا اور ان لوگوں کو یہاں لانے کا مقصد آپ کو بتا دی چلوں کہ کائنات اور اس کے والد صاحب بہت ڈرے ہوئے تھے شو میں آنے سے پہلے. انہوں نے بہت معلومات بھی کی کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ کسی کی سازش تو نہیں کہ ان کو بلایا جا رہا ہے اس شو کے اندر اور ان کے ساتھ کچھ غلط ہو جائے. آپ نے مجھے آنے سے پہلے بتایا, انہوں نے کافی معلومات پتہ کری. پولیس بھی ساتھ میں, پولیس ساتھ ان کی آئی ہے ان کی پروٹیکشن کے لیے, لیکن ایک جگہ پولیس ان کو پروٹیکٹ کر رہی ہے اور ایک جگہ ہی پولیس ان کو کوئی انصاف نہیں دے رہی ہے. کہاں ہے انصاف, کیسے ملے گا انصاف, کب ملے گا انصاف, یہ ایسے سوال ہیں جن کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس ہے. تو خدا کے واسطے آج ہم سب آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہتے ہیں کہ اب تو دے دیجئے انصاف, کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور انقلاب آئے, کیونکہ انقلاب کی یہی نشانیاں ہوتی ہیں. میں آپ سب مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی, آپ لوگ یہاں آئے, آپ لوگوں نے بات کری.
یہ ایک ایسی تکلیف ہوتی ہے جس پہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کی ہمت کو سلام کہ آپ نے اس تکلیف کو سہا بھی، اور اس کے لیے آپ یہاں آئے اور بات کری، تاکہ وہ لوگ جو اس وقت اس شو کو دیکھ رہے ہیں شاید کہیں نہ کہیں ان کی بند کھڑکیاں کھلے، ان کے دل کے دروازے کھٹکھٹائیں، اور وہ شاید سمجھ سکے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ کل تک کے لیے ساتھی ہم کو اجازت ہے، لیکن سوچیے گا ضرور، آج کائنات ہے، آج جمیلہ ہے، آج فاطمہ ہے، کہیں کل آپ اس کا حصہ نہ بن جائے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔